اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ جیسا کہ اخلاقیات کے موضوع پر یہ گفتگو مسلسل آپ سن رہے ہیں اور آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اخلاق حسنہ سے نوازے اور ہمارے نفوس اور ہمارے قلوب کو اخلاق حسنہ سے مزین کرے۔ یہ موضوع آج جو ہمارے سامنے اخلاقیات کے عنوان سے ہے، وہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، غرور مت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم لوگ تھوڑا سا مقام کوئی پوسٹ پا جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے منہ کو پھلا لیتے ہیں اور اس غرور کی منزل میں چلے جاتے ہیں جہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے اپنے کو دور کر لیا۔ اس لیے قرآن مجید میں جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ حکمت آمیز باتیں کہتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، دیکھو کبھی بھی تم اپنے منہ کو لوگوں کے لیے مت پھلانا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی اگر لوگوں کے سامنے تم آ رہے ہو تو کبھی بھی تم اپنے منہ کو مت پھلانا کہ جس سے تمہارے غرور اور اکڑ کا احساس ہو۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جب انسان مقام پا جاتا ہے، کسی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر اکڑ دکھانے لگتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں زمین پر اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ یہ سمجھ لو نتیجہ ایسا ہوگا کہ آج اگر زمین پر اکڑ کے چلو گے تو یہی زمین جب ہم اس میں جائیں گے تو یہ زمین ہمیں دبائے گی، ہمارے بد کرداریوں کی وجہ سے، ہمارے اس غرور کی وجہ سے، جسے مرنے کے بعد فشار قبر سے یاد کیا گیا ہے۔ اور فشار قبر جو ہمارے برے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے ان برے اخلاق کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگا، جہاں پر حقوق الہی نہیں بلکہ حقوق الناس کو اگر ہم نے صحیح سے انجام نہیں دیا ہوگا تو یہ زمین ہمیں اس مرحلے میں فشار قبر کے ساتھ دبائے گی کہ جہاں پر ہمیں محسوس ہوگا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات اپنے کسی صحابی کو دفن کر کے اور کہہ رہے تھے جلدی کرو چلو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فشار قبر ہو رہا ہے۔ اور وہ اس لیے تھا کہ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ باہر تو بہت اچھے سے بولتا تھا، اس کی زبان بہت اچھی تھی، لوگوں سے بہت اچھے انداز سے باتیں کرتا تھا، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ہمیشہ انہیں دبا کے رکھتا تھا۔ یہ گھر میں برے اخلاق کے ساتھ رہنا جو حقوق الناس کے ایک مرحلے کو بتاتا ہے، اگر وہاں بھی ہم اگر اس طریقے سے پیش آئیں گے تو پروردگار عالم ہمیں اس مرحلے میں فشار قبر سے اور وہاں پر ہمیں کوئی نجات دینے والا نہیں۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر اکرم
اس مقام سے دور ہوئے، چلو ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اس پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ اپنے گھر میں صحیح سے لوگوں سے کلام نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے فشار قبر۔ لہٰذا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، یہ قرآن مجید کی آیت سورہ لقمان میں، کہ جس میں یہ ہمیں صاف صاف اس بات کی طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اکڑ کر زمین پر مت چلنا، اور یہ اکڑ انسان کو لے جا کر خاک میں ملا دے گی، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اخلاقیات میں ایک یہ ملا کہ ہم زیادہ لوگوں سے منہ مت پھلائیں، اور بالکل بشاش حشاش ہو کر ہم لوگوں سے باتیں کریں، کلام کریں، کہ جس سے ہمارے اخلاق حسنہ کا اظہار ہو اور لوگ ہم سے محسوس کریں کہ ہم ان سے اکڑ نہیں دکھا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا مرحلہ زمین پر اکڑ کے چلنا، کہ اگر ہم زیادہ اکڑ کے چلیں گے تو پروردگار عالم ان اللہ لا يحب مختال فخور، جو بھی اکڑ کے چلے گا اسے پروردگار کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں پروردگار سے دعا کرنی چاہیے، اے میرے پروردگار وہ اخلاق حسنہ ہمیں عطا کر دے جو نبی اکرم نے ہمیں عطا کیا، وہ جو ائمہ معصومین سے ہمیں ملا ہے، وہ اخلاق ہم لے کر، اس لیے کہ ہمارے نبی اکرم حضور سرور کائنات نے جو اپنے بعثت کا مقصد بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مبعوث بالرسالت کیا ہے اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم اخلاق حسنہ کو، اخلاق کو اس مرحلے پر لے جا کر رکھیں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ جو بھی مکارم اخلاق ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس اخلاق کے آخری مرحلے تک لے جا کر اور اس اخلاق کو پہنچائیں۔ یہی حضور سرور کائنات نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر معصومین علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے اخلاق کے نمونے رکھے ہیں، جیسا کہ حضور سرور کائنات نے اس عورت کے ساتھ، اس بڑھیا کے ساتھ کیسا اخلاق انجام دیا کہ روز وہ کوڑا ڈالتی تھی، اور جو وہ بیمار ہوئی تو آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے جا کر اس کی عیادت بھی کی، اور لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس مریض کی عیادت کرو اور وہ بڑا ثواب کا باعث ہوگا، اور دوسری طرف سے عیادت کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری طرف ہو جائے گا، جیسا کہ اس عورت نے پہلے تو یہ محسوس کیا ایسے مرحلے میں ہم سے آئے ہیں بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ رحمت للعالمین نے آواز دی، نہیں، میں کوئی بدلہ اور انتقام کی غرض سے نہیں، بلکہ میں نے سنا کہ تو بیمار ہو گئی ہے، اور بیمار کی عیادت کرنا ایک اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ میں تیرے تیمارداری کے لیے، میں تیرے اس بیماری پر عیادت کے لیے آیا ہوں، میں بدلہ اور انتقام کے لیے نہیں۔ بس وہیں پر اس نے اس اخلاق کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھا اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ ایسا نبی جو دنیا اور اس کائنات میں آیا رحمت بن کر، اور اس نے بجائے اس کے کہ انتقام اور بدلہ لے، اس نے اس بیمار بڑھیا کی عیادت کر کے اس کی عیادت بھی کی اور پھر اسے کلمہ بھی پڑھایا۔ یہ اخلاق کا ایک نمونہ امام حسن علیہ السلام کو جب اس شامی نے آ کر وہ غلط الفاظ دیے اور ان الفاظ سے امام حسن کو خطاب کیا، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے جو اپنے نانا رسول اللہ سے لیا تھا اسے پیش کیا۔ کیا ہو گیا اے شخص، تو غریب، تو دوسرے شہر کا محسوس ہو رہا ہے، تو یہاں کا نہیں ہے، بتا تجھے کیا ضرورت ہے، بھوکا ہے آجا، ہم تجھے کھانا کھلائیں، کپڑا نہیں ہم تجھے کپڑا دیں، تیرے رہنے کے لیے جگہ نہیں تو ہم تجھے رہنے کا
تو انتظام بھی کریں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ آیا، گھر میں رہا، اسے کپڑا دیا، کھانا دیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے جو اخلاق پیش کیا، نتیجہ یہ ہوا تھا دشمن آیا بن کر دشمن، لیکن جب اخلاق معصومین کو دیکھا تو فوراً پلٹ گیا اور اس نے کہا آپ کو میں برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے جو اخلاق پیش کیا، اب یہاں سے دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کا دشمن بن کے رہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں آپ کا محب بن جاؤں۔ یعنی یہ ہے ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مراحل پیش آتے ہیں، بہت سے موارد ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن انتقام بدلہ نہ لے کر بلکہ اس کے ساتھ اچھائی اور اس نیکی کے ساتھ پیش آ جائیں تو یقیناً وہ شخص بدل جائے گا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی زراعت اور اس کی کھیتی سے گزر کر چلے آئے، وہ شخص ناراض ہوا، آ کر اس نے آپ سے شکایت کی کہ آپ نے میری کھیتی کو برباد کر دیا، میں آپ سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ وہ چلانے لگا، امام موسی کاظم علیہ السلام خاموش رہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ مولا اجازت دیجئے ابھی اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ امام نے اخلاق اہل بیت کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا اور اسے خاموش کیا، اور پھر امام نے اس سے پوچھا بتا تیری کھیتی کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ اس نے بتایا اتنا۔ کہا تجھے کتنا ملتا؟ کہا اتنا۔ تب امام نے اتنا اسے وہ جو نقصان کے طور پر جو جریمہ جو غرامہ بن رہا تھا وہ امام نے اسے دیا، اور پھر اس کی کھیتی بھی اسے اس کے حوالے کر دی اور کہا جا۔ بس اس نے اس اخلاق کو دیکھ کر اس نے امام سے آ کر آپ کیا ہیں؟ آپ سے میں نے مطالبہ کیا کہ میرا یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیجئے، آپ نے وہ بھرپائی بھی کی اور ساتھ ساتھ میرے اس کھیتی کو بھی، اور وہ ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ بس یہ کہہ کر اس نے آ کر کلمہ پڑھا اور امام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف، یعنی گویا نتیجہ یہ ہے اخلاق اسلامی، اخلاق اہل بیت کا اگر تذکرہ کریں تو کبھی بھی ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا اور ہم کبھی بھی کسی مرحلے میں کم نظر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ سے پیش آئیں تو وہ دشمن ہوگا اپنا بن جائے گا، اگر کوئی ہمارا منکر ہوگا وہ ہمارا محب بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس اخلاق کے ذریعے سے پیش آئیں تاکہ کل یہ نہ ہو کہ ہم نے اسے اپنے برے اخلاق سے دور کر دیا، بلکہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے اسے نزدیک کیا اور اسے اچھائیاں سکھائیں۔ ہم یہی آخر میں دعا کریں گے، پروردگار ہمیں اخلاق حسنہ، اخلاق نبوی، اخلاق اہل بیت، اخلاق معصومین سے نوازے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین اور اس اخلاق حسنہ کے ذریعے عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں، اور جو قدورتیں ہیں، جو بغض و حسد ہیں، ان اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ان قدورتوں کو، ان بغض و حسد کو دور کر سکیں، اور جو ہماری دوریاں آپس میں ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اور جو ہماری دوریاں ہیں اپنے ہمسایہ پڑوسیوں سے، اس کو بھی ہم دور کر سکیں۔ یہ بھی ہمارے لیے اخلاق حسنہ میں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی اچھے سے دیکھیں، اگر ہم اچھے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائیاں انجام دیں، اور پھر یہ ہمارے لیے بہترین موقع ملے گا کہ ہم اپنوں کو بھی اپنے سے جوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو اپنے سے جوڑ کر، اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنا کر، اور پھر دیکھیں یہ زندگی گلزار بن جائے گی، کبھی بھی اختلاف کا شکار نہیں اور کبھی بھی نا اتفاقیوں کا کوئی شکار نہیں ہوں گے، اور پھر دشمنی کے بجائے
دوستی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، عطوفت بڑھے گی، اور پھر یہ زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، آپس میں اتفاقیاں جو نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، اور پروردگار ہمیں اچھی زندگی عطا کرے، ہمیں اخلاق حسنہ سے نوازے، اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں بحق محمد و آلہ الطاہرین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔